رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تجسسوا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں ضرورت ایمان سے بہرامد فرمایا. آج ہمارا موضوع گفتگو تجسس یا کسی کے عیب کو تلاش کرنا یہ حرام کام ہے. سورہ حجرات کی جو ورس 49 ہے ہم اس کی تفسیر کو بیان کر رہے ہیں اور اس آیت کریمہ میں 3 حرام امور کا ذکر کیا گیا ہے جس میں پہلا جو ہے بدگمانی تھا جو پچھلے جمعہ مبارک میں بیان کیا گیا. اس کا جو دوسرا حصہ ہے اسی آیت کریمہ میں جس سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تجسس نہ کرو یعنی مسلمانوں کے عیب اور جو ان کی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو تلاش نہ کرو. امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تجسس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ کسی چیز کو تلاش کرنا، سرچ، یہ اس کا معنی ہے. اور حافظ ابن کثیر جو ہے وَلَا تَجَسَّسُوا کے تحت لکھتے ہیں کہ تجسس اس کا اطلاق جو ہے عموماً شر پر ہوتا ہے. شر یعنی برائی پر ہوتا ہے. اور یہ تجسس یا تلاش کرنا یا کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے پڑنا، ٹو لگانا، یہ شر جو ہے وہ اس وقت بنتا ہے کہ جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے، اس کی غلطی اور کوتاہی کو تلاش کرے. یعنی اس کی جستجو یہ ہوتی ہے کہ جو دوسرا مسلمان بھائی ہے اس کا عیب ملے، وہ اس تلاش میں نکل پڑتا ہے، یہ شر بن جاتا ہے. جیسا کہ ابن جریر ابن منذر نے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے اور حضرت قتادہ جو ہے وہ تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ تجسس یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے عیب کو تلاش کرے اور ان کو جان لے، یہ تجسس ہے. جب کسی سوسائٹی اور کلچر میں ایک دوسرے کے عیب تلاش کیے جائے، دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو تلاش کیا جائے، ٹو لگائی جائے، جستجو کیا جائے، تو اس سوسائٹی سے پیار محبت ختم ہو جاتا ہے. اسلامی بھائی چارے، اسلامک بردرہڈ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ ایک دوسرے پر اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے. ہر شخص دوسرے کی مخالفت میں آ جاتا ہے. اور آج اگر ہم اپنی سوسائٹی اور اپنے کلچر میں دیکھیں تو کیا ہمارے اسلامک سوسائٹی میں، اسلامک کلچر میں یہ چیزیں ناپید نہیں ہوتی؟ کہاں ہے پیار، کہاں ہے محبت، کہاں ہے اسلامی بھائی چارہ؟ کیونکہ ہم نے قرآن مجید کی راہ کو چھوڑ دیا، ہم نے سنت رسول کو چھوڑ دیا.
قرآن تو واضح طور پہ جو ہے وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم اپنے بھائی کے عیب کو تلاش نہ کرو، ان کی کوتاہیوں کے پیچھے نہ پڑو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس روایت کو سنن ابو داؤد میں نقل کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تجسس نہ کرو، اگر تم لوگوں کے عیب تلاش کرو گے، ان کی کوتاہیوں، ان کی غلطیوں کو تلاش کرو گے، تو تم ان کو خراب کر دو گے۔ لیکن قرآن نے بھی منع کیا، اور حدیث میں بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی وضاحت فرما دی کہ تم باز نہ آئے اور ایک دوسرے کے عیب کو تلاش کرتے رہے، تو پھر تم جو ہے وہ سوسائٹی کو خراب کر دو، کلچر کو خراب کر دو۔ حضرت زید بن وہب اس روایت کو نقل کرتے ہیں، سنن ابو داؤد میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص لایا گیا جس کی داڑھی سے جو ہے وہ شراب ٹپک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں تجسس سے منع کیا گیا ہے۔ اس نے سامنے شراب نہیں پی تھی، بلکہ اسے پکڑ کر لایا گیا تو قطرے تھے۔ یہ قرون اولیٰ کی مثال دے رہا ہوں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، وہ صحابہ کرام کے جن کی تعلیم و تربیت آقا علیہ السلام کے در اقدس سے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دیا، اور وہ صحابہ سیکھنے والے تھے، انہوں نے سیکھا اور دیکھیں کہ پھر انہوں نے اپنی سوسائٹی اور اپنے کلچر میں کیا تبدیلی جو ہے وہ لائے۔ تو داڑھی پر شراب کے جو ہے وہ قطرے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں تجسس کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر ہمارے سامنے کوئی چیز ظاہر ہوگی، اگر یہ کھلے عام ظاہر جو ہے وہ گناہ کرے گا، تو پھر ہم جو ہے وہ اس کی گرفت بھی کریں گے اور اس کے تقاضے پر عمل بھی کریں گے۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرا جو ہے تجسس بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کے عیب کو تلاش کیا جائے، کسی کی برائی کو تلاش کیا جائے۔ اور دوسری چیز جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ اگر کوئی چیز ہم پر ظاہر ہو جائے تو ہم اس کے تقاضے کو پورا کریں گے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس لیے کہ اگر کسی شخص کے سامنے جو ہے وہ برائی ظاہر ہوتی ہے تو کیا وہ خود جو ہے وہ جزا و سزا کا مالک ہے؟ نہیں، وہ خود جزا و سزا نہیں دے سکتا، بلکہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ اس کی جزا و سزا کی ذمہ داری دے گی اور وہ اس کو جزا و سزا دے گی۔ کیونکہ اگر ہر شخص جو ہے وہ جزا و سزا دینا شروع کر دے گا تو پھر فتنہ و فساد پھیلے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ ہم پھر قانون کے تقاضے پر عمل کریں گے، ہم اس کی گرفت کریں گے، وہ اس وقت جو ہے وہ حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ باقاعدہ اپوائنٹڈ جو ہے وہ وزیر تھے آپ، تب آپ نے یہ بات کی کہ اگر کھلے عام جو ہے وہ شراب پیے گا
پھر جو ہے وہ آپ شریعت کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں گے، اس پر حد جاری ہوگی اور جو ہے وہ اس کو شریعت کے مطابق جو ہے وہ سزا دیں گے۔ یہ اسلامک اسٹیٹ کا کام ہے۔ اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو شخص لایا گیا، روایت میں آتا ہے کہ وہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط تھے، جن کی داڑھی سے جو ہے وہ شراب کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور گمان یہ تھا کہ انہوں نے پی بھی ہے یا کہ نہیں پی، شوٹی نہیں تھی۔ اور خبر لے کے آنے والا جو شخص تھا وہ تنقیص کی صورت میں خبر لایا، عیب جوئی کرتے ہوئے جو ہے وہ خبر لے کے آیا۔ سو آپ نے اس خبر پہ اعتماد نہیں کیا، تجسس نہیں کیا۔ یہ ایک مثال ہے، اب اس سے اگلی مثال دیتا ہوں، یہ پھر اور زیادہ واضح ہو جائے گی، اور پھر ہم اپنی سوسائٹی، اپنے کلچر، اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت فرمایا کرتے تھے، آپ کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی، حالانکہ آپ امیر المومنین تھے، لیکن خود جو ہے وہ رات کو جا کے دیکھتے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سوتا، کہیں کوئی مجبور تو نہیں، رات کو کوئی کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا، خود ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے منصب کی ذمہ داری، کہ اس ذمہ داری کو خود پورا کرنا۔ تو چونکہ رات کو سونے کا وقت تھا، تو ایک ادھر سے انہوں نے دیکھا کہ لائٹ جو ہے وہ باہر آ رہی ہے، روشنی جلی ہوئی ہے، تو ایک سوراخ تھا، تو آپ نے سوراخ کے اندر جا کر دیکھا کہ اندر لوگ بیٹھے ہوئے اور شراب پی رہے۔ آپ حاکم وقت بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے، آپ سوچو بچار پڑ گئے کہ کیا کیا جائے۔ یہی سوچتے سوچتے جو ہے وہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو وہاں پہ دیکھا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، آئیے میں آج آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں۔ آپ ان کو اس گھر تک لے کے اور سوراخ کے اندر سے دکھایا، لوگ بیٹھے شراب پی رہے، پوچھا اب کیا کرنا چاہیے؟ انہیں پکڑے، قانون کے مطابق جو ہم انہیں سزا دیں گے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، ہم نے ان کی یہ غلطی، کوتاہی، خطا، عیب غیر شرعی طریقے سے دیکھی ہے، کہ ہم نے جا کر دیکھا ہے، ہم نے اجازت نہیں لی۔ آج دیکھتے کیا ہم اجازت لے کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر جھانکنا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو قریب ہے کہ اس کی آنکھ میں کوئی چیز جو ہے وہ دے دی جائے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کر رہے ہیں کہ غیر شرعی طریقے سے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تم مسلمان بھائی کی عیب کو تلاش نہ کرو۔ وہ چھپ کر شراب پی رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عیب کو ہم سے پوشیدہ رکھا، اور ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پوشیدہ رکھا ہے اور جن کے عیب کو رب تعالیٰ نے خود چھپایا ہے، ہم ان کے عیب کو جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر کریں اور ان کو سزا دیں۔ ہم نہیں یہ کر سکتے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اے عبد الرحمن بن عوف، آپ نے سچ کہا ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔
ایک وہ سوسائٹی اور کلچر ہے جو قرون اولیٰ کی مثال میں نے آپ کو دی، اور ایک آج ہمارا جو ہے وہ معاشرہ، ہمارا کلچر، ہماری سوسائٹی کہ ہمیں عیب مل جائے تو ہم چھوڑتے نہیں، اور اگر ہمیں کسی کے عیب کی خبر ملے تو ہم جستجو کرتے ہیں، ہم تلاش کرتے ہیں۔ اس سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، مسلمان کے عیب کو تلاش نہ کرو، اس کے عیب کے پیچھے نہ جاؤ۔ اور حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر تم ایسا عمل کرو گے تو تم لوگوں کو خراب کر دو گے۔ یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے نقل کی تھی، یہ امام اسماعیل حقی نے روح البیان میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آج بھی زمانہ جس کو فطر دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ ہم بے خبر ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ کسی کے عیب کو تلاش نہیں کرنا، لیکن آج ہماری حالت یہ بھی ہو چکی ہے کہ ہم اپنے عیب کو خود بھی ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے کسی کے ساتھ کسی نے برائی کی، اس برائی کو وہ پھر فخر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے جا کے وہ بیان کرتے، ہاں میں نے کیا ہے، دیکھو میں نے یہ اتنا کام کیا، یہ برائی کی، یہ برائی۔ مثالیں میں کیا دوں آپ کے سامنے کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کتنے لوگ اپنی ہی برائی کو خود بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور پھر صرف بیان نہیں کرتے بلکہ اس پہ اظہار فخر بھی کرتے ہیں، فخر کے طور پر جو اپنی برائی کو بیان کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ جو لوگ اپنے ہی عیب کو لوگوں کے سامنے خود ظاہر کریں، روز قیامت ان کی نجات نہیں ہوگی، کیونکہ رب تعالیٰ نے تو ان کی عیب پہ پردہ ڈالا تھا۔ وہ رب ہو کے پردے ڈالتا ہے، یہ بندہ ہو کر اس عیب کو خود جو ہے وہ پردے پر چاک کرتا ہے اور اپنے عیب کو جو ہے وہ خود لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ ان لوگوں کو حدیث مبارکہ میں مجاہرین کہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ساری امت نجات پا جائے گی سوائے مجاہرین کے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مجاہرین کون ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی رات کو برائی کرے، جب صبح ہوئی تو اس کے رب نے اس وقت تک اس کے گناہوں کا پردہ ڈالا ہوا تھا مگر وہ شخص خود لوگوں سے یہ کہے میں نے رات یہ گناہ کیا، فلاں فلاں برائی کا کام کیا، اور لوگوں کے سامنے اپنے عیب اور گناہوں کو ظاہر کر دیتا ہے، تو گویا وہ اپنے اوپر سے اللہ کے پردے کو خود کھول دیتا ہے۔ روز قیامت ساری امت کی نجات ہوگی، ان لوگوں کی نجات ہوگی۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہمیں عیب کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی کا عیب مل جائے تو اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ مسلمان کے عیب کو چھپانا ثواب آخرت ہے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، حضور علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پر فرماتے ہیں وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اس کے عیب کو جانتے ہوئے ظاہر نہیں کرتا، رب تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص
شخص کے عیبوں پر پردہ کر دے گا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس روایت کو امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے گروہ مومنین، اے وہ گروہ جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہو اور ایمان کو اپنے دل میں راسخ اور مضبوط نہیں کیا۔ زبان سے تم اقرار کرتے ہو لیکن دل سے ابھی تک وہ ایمان پختہ اور مضبوط نہیں ہوا، تم مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ہی ان کی شر والی چیزوں کا پیچھا کیا کرو۔ ظاہری بات ہے، انسان کو شرم کس سے آتی ہے؟ تو اس کا عیب ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان بھائی عیب کرتا ہے تو تجسس نہ کیا کرو، اس کے عیب کو نہ ٹٹولا کرو، اس تلاش میں نہ لگ جاؤ۔ اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے خفیہ امور کی تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خفیہ امور کی تلاش فرمائے گا، اور جس کے خفیہ امور کی رب تعالیٰ جو ہے وہ تلاش فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں ہی ذلیل و رسوا کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، الادب المفرد میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ جب تم اپنے بھائی کے ایوب کا ذکر کرو، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے، اس کی برائیاں جو تم بیان کرنا شروع کر دو، اس کے عیب جو بیان کرنا شروع کر دو، تو اس وقت اپنے عیب کو یاد کر دیا۔ جب بندہ اپنے عیب کو جو ہے وہ یاد کرے گا تو پھر دوسرے کے عیب کو بیان نہیں کرے گا۔ کیا کوئی بندہ خود چاہتا ہے کہ اس کے عیب کو جو ہے وہ دوسرا کوئی ظاہر کرے؟ وہ تو چھپانا چاہتا ہے۔ تو جب بندہ خود اپنے عیب کو دوسروں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تو لوگوں ذرا سوچو کہ دوسروں کے عیب کو ہم کیسے اچھالتے ہیں۔ ہم اپنے لیے تو پسند کرتے ہیں کہ ہمارا عیب نہ اچھالا ہے، ہمارے عیب کو ظاہر نہ کیا جائے، لیکن دوسروں کے عیوب کو ہم جو ہے وہ بسر عام بیان کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کو بھول جاتا ہے۔ یعنی ہم مثال دیا کرتے ہیں کہ اپنا جو ہے وہ شہتیر بھی نظر نہیں آتا، بہت بڑا جو ہے وہ، لیکن دوسرے کا تنکا بھی ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ اسی چیز کو اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ اور مسلمان کے اگر عیب کو چھپایا جائے تو دنیا میں آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر روایت کو نقل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا، عیب کو چھپایا، گویا اس نے زندہ قبر میں دفن کی ہوئی لڑکی کو جو ہے وہ ایک نئی زندگی دی۔ یہ ثواب اس کو ملتا ہے کہ کسی نے کسی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا قبر میں، وہ اس کو جو ہے اس قبر سے نکال دیا، یہ ثواب آپ کو ملے گا اگر جو ہے وہ آپ کسی کے عیب پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ اور آخری روایات نقل کر رہا ہوں، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو پھیلائے جس کے ساتھ اس کو ناحق داغدار کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کے عیوب کو، اس کے عیب کو مخلوق کے سامنے جو ہے وہ ظاہر فرمائے گا
کافی ہے کہ وہ لوگوں میں وہ چیزیں دیکھے جو اس کو اپنے اندر نظر نہیں آتی، دوسرے لوگوں میں وہ تلاش کرتا رہے جو اس کو اپنے اندر نظر نہیں آتی، اور جو کام وہ خود کرتا ہے ان کاموں پر وہ دوسرے لوگوں کی مذمت کرتا ہے اور ناجائز باتوں سے اپنے ساتھیوں کو تکلیف دیتا رہتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی اور کلچر کہاں کھڑا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنا چاہیے۔ رب تعالیٰ ہمیں جو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔